السلام علیکم دوستوں، میں راجہ فیصل آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح کچھ سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں، انڈیا سے ریلیٹڈ ساری کی ساری سٹوریز۔ نمبر ایک یہ کہ آگے پروگرام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انتصار علی کے بارے میں، جن کو کہ سزا ملی داڑھی رکھنے کی اتر پردیش کی پولیس میں، اور پھر اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ڈیفرنٹ اینگل سے بات ہوگی جو یو ایس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ الیکشنز کے سلسلے میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، آج ہی ہوئی، اور اس ڈیبیٹ میں فلتھی کہا گیا ایک ملک کو، انڈیا کو، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ اور یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ سارے کا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے انڈیا کے اور یو ایس کے ریلیشنز کا، خصوصاً جو اس سال کے شروع میں بھی جو ٹرمپ وزٹ تھا انڈیا کا، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ ڈونٹ لیو بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاک۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جانا چاہوں گا۔ فیبرری 2020 اسی سال کے فیبرری میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کا وزٹ کیا، اس وقت کیا کیا ہوا۔ سب سے پہلی تو یہ کہ 130 کروڑ اس وزٹ پہ سپینڈ کیا گیا، صرف اور صرف بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور کچھ اور مزید چیزوں پہ لگایا گیا۔ اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ٹرمپ رہے وہاں پہ فوگ مشینز استعمال ہوتی رہیں، اور وہ فوگ مشینز پر منٹ کے حساب سے ہزاروں روپیہ کاسٹ کر رہی تھیں۔ ان فوگ مشینز کا کیوں یوز کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں ہلکی پھلکی فوگ ہوتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس پولوشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہ شاید یہ مشینیں کام کریں گی اور ٹرمپ جو ہیں ان کو کوئی پولوشن نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ پھر بھی تانوں فلتی کہہ گیا، پھر بھی ٹرمپ کو نظر آ گئی۔ اور یہاں یہ بات ضروری ہے کہ احمد آباد کا اسٹیڈیم تھا غالباً، جہاں پہ کہ ایک بہت بڑا پروسیشن کیا گیا، جلسہ منگایا گیا ٹرمپ صاحب کے لیے، اور وہاں پہ ان کے لیے، اور آپ کو وہ پتہ ہے کہ وہ دولن ٹرمپ جو کہا تھا مودی جی نے، وہ بھی وہیں پہ کہا تھا، تو دولن ٹرمپ اور مودی جی نے وہاں پہ اس کی جو کیپیسٹی ہے غالباً آئی تھنک از دا بگیسٹ کرکٹ اسٹیڈیم آف دا ورلڈ، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ 115,000 جو پیپل ہے وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں، اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو وہاں پہ ان کا جلسہ ملسہ بھی کروایا گیا، ہر جگہ لے کے جایا گیا، بیوٹیفائی کروایا گیا، روڈوں پہ روڈیں نہیں بنوائی گئیں، جس جگہ سے گزرنا تھا وہ روڈ ہی نہیں بنوا لی، بہت زیادہ چکا کیا گیا ٹرمپ کا۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کے لگ رہے تھے مودی کے ساتھ، اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، اور پھر مودی کا یوں کر کے دیکھنا اور کیمرے کی طرف دیکھ کے ہنسنا، اور پھر یہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ میں تو بڑا سٹ جا رہا۔ اسی تناظر میں آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ انڈیا کے اپنے فگرز جو کہ ان سائڈ فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 6 سال میں مودی جی نے آلموسٹ $20 بلین اپنے نام کو بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اور انڈیا کا امیج بہتر کرنے کے لیے لگائے، اور یہ بڑا اچھا ان کا امیج چلتا بھی رہا انٹل جبکہ پاکستان میں گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی۔ جیسے ہی پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوگی تو ان کے سارے امیج کی مت بچ گئی۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اس سال کے شروع میں مودی جی کے ہاں ٹرمپ کا وزٹ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس وزٹ کے بعد آپ کو اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ شاید ہم نے جو انویسٹمنٹ کر دی ہے اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے بڑا اچھا مائلیج لے لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کھو کھاتے چلی گئی اس وقت کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکن پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ انڈیا جو ہے اس کو آپ
ڈکلیئر کریں ریلیجس فریڈم بلیک لسٹ میں اس کا نام ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے اس وقت وہ بھیانک ہے. سکھوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, دلتس کے خلاف, کرسچنس کے خلاف, یو نیم اٹ, ایوری ون از سفرنگ ان دیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کی گورنمنٹ ہے, آر ایس ایس بیکڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ آر ایس ایس بیکڈ گورنمنٹ کسی بھی صورت انڈیا کا جو امیج ہے وہ ٹھیک کرنے میں مدد نہیں دے رہی. اور دنیا تو ان کو بارہا یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو تو بلیک لسٹ ہونا چاہیے, اور کیونکہ آپ کے ہاں ریلیجس فریڈم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس فریڈم سے ہی ریلیٹڈ ایک بات بہت ضروری ہے کرنی, وہ یہ ہے کہ کل کی سٹوری ہے غالباً یا پرسوں کی سٹوری ہے کہ مسلم ایک پولیس آفیسر جو کہ اب جا کے افسر بنے, 1994 سے وہ سرو کر رہے ہیں اتر پردیش کی پولیس کو, اور اس پولیس کو 1994 سے سرو کرتے ہوئے ہی ہیز آلویز بین کیپنگ بیئرڈ. مسلمان ہیں, باریش ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور کیا ہے کہ ایک کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے اور کرتے کرتے وہ اب سب انسپیکٹر بن گئے ہیں. انتصار علی ان کا نام ہے. انتصار علی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ داڑھی شروع سے اول دن سے ہی رکھی ہو, لیکن جیسے ہی وہ سب انسپیکٹر بیچارہ بن گیا ہے تو کانسٹیبل سے, تو وہ آبویسلی سب انسپیکٹر تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے اور اس کو گھر بھیج دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یو ہیو ٹو ریموو یور بیئرڈ. دس از انڈیا آف 2020 وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. انڈیا میں یہ تو حالت ہے ریلیجس فریڈمز کا. تو انتصار علی کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب, اف یو وانٹ ٹو کیری آن یور جاب یو ہیو ٹو ریموو یور بیئرڈ. اور یہ مسلمز, انڈین مسلمز جو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ تو بڑے چیختے چلاتے ہیں, اور وہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا نا کہ آپ کو پوری عمر, پوری زندگی اپنی جو لائلٹی ہے انڈیا سے وہ پروو کرنی پڑے گی. تو آپ بھی وہ لائلٹی پروو کرنے کے لیے حد سے گزر جاتے ہیں اور پاکستان کو کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہاں پہ رہنے والے, وہاں پہ بسنے والے آر ایس ایس آپ کو کچھ نہ کہ. خیر وی ڈونٹ مائنڈ پاکستان کو, اگر آپ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی جان بچے تو پھر ٹھیک ہے, جان بچانے کے لیے آپ پاکستان کو گالی گولی دے لیا کریں, نو پرابلم. آپ انڈین مسلمس ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں, اور آپ صرف اور صرف اس وجہ سے پاکستان کو گالی گلوچ کرتے ہیں بیکاز آپ کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے انڈیا میں. اور انتصار علی کی جو اگزامپل ہے وہ سب کے سامنے ہے اتر پردیش میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ ٹو سنس 1994 وہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے. 26 years after the service of 26 years to people of India and to society of India, a policeman when he becomes sub inspector, he gets promoted to sub inspector, اس سے یہ کہا جاتا ہے داڑھی بنا. سو یہ حالت ہے آپ لوگوں کی. اسی وجہ سے پوری دنیا میں تو لعنت ہو رہی ہے آپ پہ. اسی لیے مودی جی جو ہے انہوں نے کہا کہ فلتھی ہے انڈیا, گندا ہے, شدید ترقی ہے انڈیا, ڈرٹی انڈیا, گندا انڈیا. اس نے اس وجہ سے کہا ہے نا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو پولوشن ہے وہ سب کو نظر آتی ہے, پوری دنیا میں نظر آتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا نام نہ لیا جائے پولوشن کے حوالے سے, بیکاز یو آر پولیوٹیڈ. لیٹرینیں نہیں ہیں, پھر یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ واش رومز کا, ٹوائلٹس کا مسئلہ پوری دنیا کو پتہ ہے. آپ شدید گندے لوگ ہیں, ادھر ایسی جھگیاں بنا کے ادھر رہ جا رہے ہیں. بس آپ نے کچھ لوکیلٹیز رکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر کہ آپ وہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہے, اور بالی ووڈ میں آپ نے ہنکی ڈوری شو کیا ہوا. باقی یہ کہ پورا انڈیا جس طرح رہتا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ مل جائیں گی, رپورٹس بھی مل جائیں گی, گوگل پہ بھی مل جائیں گی, جس میں کہ یہ چیخ کے کہا گیا ہے کہ دیواریں بنائی گئیں جب ٹرمپ نے آنا تھا, اتنی اونچی دیواریں بنائی گئیں تاکہ وہ جو سلمز ہیں وہ چھپ جائیں, جو یہ تھرڈ کلاس سٹیزن اور دالتس اور یہ وہ سارے جو لوگ ہیں یہ چھپ جائیں, پیچھے چھپ جائیں کہیں. تو یہ حرکتیں کی گئیں اور جب ٹرمپ کا وزٹ ہوا, لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ نے پھر بھی, ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا مشک آ گئی ہوگی ادھر سے, کچھ اس کو کوئی بدبو آئی ہے جو اس نے کہا ملتی ہے, تو اس نے وہ کہہ دیا ہے. اور پاکستان کا
اس حد تک دیکھیے اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اسی ڈیبیٹ میں جو کہ ہوئی اس میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ وی آر تھنکنگ اباؤٹ پلانٹنگ ٹریز. وہ ٹریز بھی پلانٹ کرنا چاہ رہے ہیں انوائرمنٹ کے تناظر میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے ملتا ہے پھر؟ یہ آئیڈیاز بار بار یونائٹڈ نیشنز میں کس نے ہائی لائٹ کیا؟ یہ عمران خان نے ہائی لائٹ کیا اور پوری دنیا اس بارے میں سوچ رہی ہے. اور پاکستان از ون آف دا ویری فرسٹ کنٹریز کہ جس نے کہ اس کے اوپر کام کیا. بلین ٹریز اور اب تو ٹریلین ٹریز یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. پاکستان ہیز چینجڈ اٹ سیلف completely, whereas India has changed itself completely, but in a negative way. انڈیا نے اپنے آپ کو نیگیٹو وے میں بہت زیادہ چینج کر لیا. اور ساتھ میں یہ کہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی اتنی تو لعنت، اتنی بیزتی چھتر ہی بھگو کے مار دیا اور کہہ دیا فلتی ہے، گندا ہے، شدید گندا ہے انڈیا. تو اس پہ بات ہوئی. پھر ساتھ میں یہ ہے کہ ایک اور سٹوری ہے جس کے اوپر کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ CNN نیوز 18، آپ کو پتہ ہے کہ یہ رائٹس خریدے ہوئے ہیں CNN نیوز 18 نے CNN سے ان کا نام یوز کرنے کے لیے، ان کے لوگو شوگو یوز کرنے کے لیے. وہ یہ یہاں پہ انڈیا میں انہوں نے چلایا ہوا ہے اور یہ ہے کہ انہی کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. لیکن CNN کو ہر طرف سے اب کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو موک بھی کیا جا رہا ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ بھی موک کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے ان کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ واٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن یو آر that you have people working for you in India جن کو کہ نیوز سینس ہی نہیں ہے، جو کہ فیک نیوز دے رہے ہیں پوری دنیا میں. تو لعنت ہو رہی ہے ان پہ اور CNN کا نام برباد ہو رہا ہے. تو یہ CNN کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. CNN needs to think about it کہ کس قسم کے لوگوں کے پاس ان کا نام یوز ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کہ سٹوری کو ڈبل چیک ہی نہیں کرتے اور سٹوری دے دیتے. تو یہ آج کی خبریں تھیں جن کے اوپر کہ بات کرنی ضروری تھی اور اس لیے میں نے کہا کہ ان کے اوپر بات کی جائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.